27ویں پارے میں سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کی طرف بھاگتے ہو دنیا کی طرف ہیں، فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کے لیے بھی تو بھاگو نا، دنیا کے لیے بھاگتے ہو، ایسے نکلتے ہو دنیا کے لیے کہ کوئی کہتا بھی نہیں ہے پھر بھی نکل پڑتے ہو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعلان فرمائیں آپ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ کی طرف تو کھینچ کے لانا پڑتا ہے، اور دنیا کی طرف بغیر کھینچے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ابھی ان کو پکڑ پکڑ کے آپ نے نہیں لانا، اور نہ آپ نے پریشان ہونا یہ اگر اللہ کی طرف نہ آئے، کیونکہ آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، اب یہ سارا معاملہ ان کے سپرد ہے، حساب ان سے ہوگا۔ اور فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کی خواہش پہ نہ چلو، سب سے بڑی خواہش تو ہمارے نفس کے اندر ہے، ہمارے دل میں۔ میں ابھی وافرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا۔ خدا صرف بت خانے میں نہیں ہوتے، شرک پرستی، شرک پرستی تمثیلیں سامنے رکھ کے نہیں ہوتی، صرف شرک پرستی سامنے مورتیاں رکھ کے نہیں ہوتی، شرک پرستی دل کے اندر جو خواہش ہے اس خواہش کے مطابق چلنے میں بھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا بت خانہ تو یہ دل ہے۔ اگر یہ دل تمہیں اپنی خواہش کے مطابق چلا رہا ہے تو اندر مورتیاں ہی مورتیاں ہیں، اور اگر یہی دل تمہیں اللہ کے مطابق چلا رہا ہے تو یہ اس کی جلوہ گاہ ہے، یہ اس کے دیدار کا منظر ہے۔ فرمایا حبیب ہم کائنات کی کسی بھی شے میں نہیں سما سکتے ہیں اگر ہمارے انوار و تجلیات، اگر چھوٹی سی کوئی شے ہے نا جس کے اندر سما سکتے ہیں، وہ ایک مومن کا دل ہے۔ کیونکہ مومن کا دل، مسلمان کا دل خواہشوں کی جو بت کی مورتیاں ہیں نا اس کی اماجگاہ نہیں ہے، مرکز نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی سخت حکم ہو سکتا ہے؟ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، حبیب آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے اپنی خواہشوں کو بت خانہ بنا لیا ہے۔ جس طرح فرمایا وہ بت خانے میں پڑے ہوئے مورتیاں سامنے رکھ کے پوجتے ہیں، جس طرح وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، اسی طرح دل کی خواہشوں کے مطابق چلنے والے بھی شرک کے اندر مبتلا ہے۔ استغفر اللہ، مجھے نہیں لگتا کہ میرے سمیت کسی کا بھی یہ دل بت خانے سے پاک ہو۔ الفاظ سنیں اللہ کے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، فرار اختیار کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ اس کے بعد فرمایا حبیب آپ صرف نصیحت کرتے رہا کریں، نصیحت، اور نصیحت ان کو فائدہ دے گی جو مومن ہوں گے۔ لفظ کیا اللہ نے فرمایا؟ جو مومن ہے اس کو نصیحت فائدہ دے گی۔ اگر دین کی نصیحت ہمیں فائدہ نہیں نہ دے رہی تو سمجھ جائیں کہ وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے جس ایمان کی بات قرآن فرما رہا ہے۔ یہ سادہ سا ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کا ٹیسٹ نہیں کر سکتا، آپ میرا ٹیسٹ نہیں، اللہ نے سادہ کا ٹیسٹ بیان فرما دیا۔ سادہ ٹیسٹ ہے کہ اگر امتحان لینا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، کتنی دین کی بات سن کے عمل کرتے ہو، کتنی پہ نہیں کرتے ہو۔ اگر کرتے ہو تو سمجھ جاؤ تمہارے پاس وہی ایمان ہے جس ایمان کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابھی ان سے کہیے، یہ جو ہم بار بار تمہیں بلاتے ہیں نا کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف، ما اريد منهم من رزق، ہم ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے کہ یہ ہمیں رزق دیں۔ وما اريد ان يطعمون، ہم ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ طور میں شفاعت کا نظریہ بیان کیا اولاد کے لیے۔ فرمایا جنت ہوگی، تخت لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، وہ اپنے رب کی عطا سے خوش ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیا۔ اور ہمیں اپنے عذاب سے کیوں بچایا؟ یہ آیات میں پڑھتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے گھر کی چار دیواری کی تربیت
یہ کرنے میں اللہ کی کتنی بڑی رضا ہے. وہ آپس میں بیٹھے ہوں گے جنتی، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اسی طرح درس دینے کے لیے جمع کر دیں. آمین. بیٹھے ہوں گے، وہ آپس میں کہیں گے قالو انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. جب ہم دنیا میں تھے نا تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں گھر کی چار دیواری میں بے حیائی داخل نہ ہو جائے، گھر کی چار دیواری میں بے عملی داخل نہ ہو جائے، گھر کی چار دیواری میں اللہ کی نافرمانی داخل. ہم یہ ڈرتے تھے اور ہم اپنے گھر والوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. بھائی یہ بلانا اور گھر والوں کے بارے میں ڈرنا، اس کی جزا اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی کہ ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دیا. فرمایا حبیب اگر ان کی آل اولاد میں سے کوئی ان جیسا عمل نہ بھی کر سکا کہ وہ جنت میں پہنچ پائے، لیکن اس نے کوشش کی، ایمان لایا، اطاعت کرنے کی کوشش کی، تو فرمایا ہم ان کے والدین کی وجہ سے، ان کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں. اس کے بعد حضور کی شان میں ابھی وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کو یاد کیا کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اللہ آپ تو ہر ٹائم ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ رہتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، جب بھی بیٹھے ہمیں یاد کریں، جب بھی اٹھے ہمیں یاد کریں، جب بھی لیٹے ہمیں یاد کریں، رات ہو ہمیں یاد کریں، صبح ہمیں یاد کریں. اس کے بعد فرمایا معراج کی رات کیا ہوا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہ ستارے کی مانند آیا اور ستارے کی مانند طلوع ہو گیا، ستارے کی طرح چمک رہا تھا. ایک تشبیہ کے طور پہ بیان فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ایسے آیا کہ معلوم ہو رہا تھا وہ پہلے سے رستہ جانتا ہے. سبحان اللہ، لا مکان پہ مصطفیٰ کریم جا رہے ہیں اور اللہ فرما رہا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہ نہیں فرمایا جبریل لے کے آ رہا تھا یا لے کے جا رہا تھا، نہیں، فرمایا ہمارا مصطفیٰ ایسے آ رہا تھا جیسے صدیوں سے یہاں سے گزر ہو رہا ہے. ان کا صدیوں سے گزر ہو رہا ہے یہ رستہ، جیسے ان کا اپنا ہے. کیوں نہ، اصل وطن تو وہی تھا. فرمایا تمہارے پاس تو آئے ہیں وہاں سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم وما ينطق عن الهوى، ہمارا حبیب ایسا ہے کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے. سبحان اللہ. یہ تزکیہ کون فرما رہا ہے؟ تزکیہ مطلب طہارت کی تعریف، تزکیہ مطلب طہارت کی، اور کس کی طہارت کی تعریف ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تعریف کرنے والا کون ہے؟ اللہ، خود رب کائنات. اللہ سبحان اللہ، اللہ فرما رہا، اللہ وما ينطق عن الهوى، ہمارا حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتا. مولا کب بولتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، جب ہماری خواہش ہوتی ہے تو مصطفیٰ کلام کرتا ہے. معراج کی رات جب ہم نے بلایا ثم دنا فتدلى، قریب ہوتا چلا گیا، قریب ہوتے چلے گئے. سبحان اللہ. فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے اپنے رب کے کہ جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے نا، دو کمانوں کے درمیان، وہ جو تیروں والی کمانیں اگر آپ آپس میں جوڑیں تو درمیان میں جو فاصلہ ہے، فرمایا اتنا تھا یا اس سے بھی کم تھا، تم گمان ہی نہیں کر سکتے اس قربت کا. مولا وہاں پہ ہوا کیا؟ فاوحا الی عبدی ما اوحا، خاص راز و نیاز کی باتیں تم کیا جانو کیا ہوا تھا. یہ تو محبوب اور محب کے درمیان باتیں تھیں. عرض کیا مولا کوئی کچھ تو بتا دے، اس انوار و تجلیات کے پردے میں کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا حبیب تین باتیں بتا دے. پہلی بات نماز عطا کی گئی، خاص مقام پہ قاب قوسین و ادنی پہ نماز عطا ہوئی. حبیب ایک اور بتا دے، ایک اور بات کیا ہے؟ اس خاص ناز و نیاز کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی، آمن الرسول بما انزل. حبیب ایک اور بھی بتا دے. یہ تو معراج آپ کی ہے نا، ان کو ایک بشارت سنا دے کہ جن کا دل شرک سے پاک رہے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے. اللہ، یہ دل اگر بت خانہ نہیں ہے مورتیوں کا تو فرمایا معاف کر دیں گے، باقی جو گناہ ہوں گے درگزر کر لیں گے. لیکن اگر یہ دل بت خانہ بنانا مورتیوں کا، پھر تو ہماری انوار و تجلیات کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم یہاں کیوں دکھائیں گے؟
اس کے بعد فرمایا جب جلووں کو دیکھا ما کذب الفؤاد ما رآ، دل ان جلووں میں گم تھا، قلب مصطفیٰ، اور ایک ایک جلوے کی تصدیق کر رہا تھا۔ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ قلب مصطفیٰ کی، چشمان مقدسہ کی سنیں۔ فرمایا دل بھی جلووں میں گم تھا، ما زاغ البصر وما طغى، چشمان مقدسہ بھی اپنے رب کے جلووں میں گم تھی، دائیں بائیں نہیں ہو رہی تھی۔ افتمارونہ علی ما یرا، اتنی اعلیٰ ملاقات پہ تم آپس میں جگڑ رہے ہو؟ اس نے تو ایک بار نہیں دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو بار بار دیکھا اس رات۔ کتنی دفعہ دیکھا معراج کی رات؟ 11 دفعہ۔ رب کے جلووں کو کتنی دفعہ دیکھا؟ 11 دفعہ۔ 5 کر کے نمازیں کم ہوئی، 10 دفعہ تو وہ ہو گیا، اور پہلی دفعہ جو گئے وہ الگ ہو گیا۔ 11 دفعہ اللہ، تو ایک دفعہ دیکھنے میں جگڑ رہا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، قلب مصطفیٰ نے بھی اور چشم مصطفیٰ نے بھی اپنے رب کے جلووں کو بار بار دیکھا۔ پھر صرف انہوں نے نہیں دیکھا، درمیان میں واسطہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کو بنایا۔ طور کی وادی میں کھڑے ہو کے جس نے ہمیں پکارا تھا کہ رب اپنا آپ تو دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو دیکھ نہیں سکتا ہے، پر مجھے کوئی دیکھنے والا کوئی ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ آئے گا معراج کی رات، واسطہ مصطفیٰ ہوگا، وہ مجھے دیکھتا چلا جائے گا، تو میرے مصطفیٰ کو دیکھتا چلا جائے گا۔ اللہ، کیا تصور، کیا گڑی ہے! انوار و تجلیات نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ڈھانپا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہوگا مولا تجلی تو طور پہ بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تجلی تو وہاں بھی ہوئی تھی، آج بھی تجلی دکھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا موسیٰ وہ پہاڑ کے اوپر تجلی اور تھی، چہرہ مصطفیٰ پہ تجلی اور ہے، چہرہ مصطفیٰ کریم پہ تجلی اور ہے۔ کسی نے کہا کیا ڈھونڈتے ہو؟ چند ایک کلمے میں بات ختم کرو، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس کے بعد بات ہوئی جس سے دین کے نام پہ مانگا جاتا ہے، دین کے نام پہ۔ فرمایا حبیب آپ نے دیکھا نہیں، افرأیت الذی تولی، وہ شخص جس نے دین سے منہ پھیر لیا، جب دین کے نام پہ اس سے مانگا جاتا ہے نا، وَأَعْطَى قَلِيلًا، تھوڑا سا دیتا ہے، وَأَقْدَى، اس کے بعد اپنے ہاتھ بند کر لیتا ہے، بڑا دیتا نہیں، بڑا واسطہ دندے ہی رہنے ہیں۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا، تھوڑا سا دیا، وَأَقْدَى، اس کے بعد ہاتھ بند کر۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کہ اس کے پاس کوئی غیب کی خبر آ رہی ہے کہ جو تم نے دیا ہے صرف اتنا ہی کافی تھا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعى، دنیا کی زندگی میں اپنے لیے تیاری کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اللہ نے فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، قیامت کے دن اس کی ایک ایک پائی کا ہم حساب دیں گے۔ اس کے بعد سورہ قمر، اقتربت الساعہ، لوگوں قیامت قریب آ گئی۔ کب قیامت قریب آئی؟ فرمایا وانشق القمر، جب چاند 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ یہ چاند کب 2 ٹکڑے ہوا؟ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، مینا کے مقام پہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ کافر آگے مکہ کے سردار، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مان لیں گے اگر کوئی نشانی دکھا دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس چاند کی طرف دیکھو، ایسے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ چاند جس کے بارے میں سورہ یاسین میں فرمایا، اور وہ سورج، فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی یہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں جاتے۔ جب ہمارے مصطفیٰ کریم کی انگلی اٹھی، اللہ نے فرمایا چاند تیرا دستور جو ہے بدل رہا ہوں، جس طرف میرے مصطفیٰ کی انگلی پھر رہی ہے تو بھی پھرتا چلا جا۔ بس یہ دیکھا، کائنات مسخر کر، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ۔ ہمیں کیا معلوم حضور کی عظمت کیا ہے؟ کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے تھے کافروں میں سے، کہا نا یہ تو جادو ہے، الاعوذ باللہ، یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے۔
یہ تو چاند کے جو 2 ٹکڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہے نہیں حقیقتاً. جادو یہی ہوتا ہے نا، آنکھوں کا دھوکہ، حقیقتاً نہ ہونی کوئی شے. ایک عقل مند بھی کھڑا تھا وہاں پہ، اس نے کہا یہ جگنے والی کون سی بات ہے، خارجی رستے پہ کھڑے ہو جاؤ، شہر کے خارجی رستے سے، یہاں سے قافلے آ رہے ہیں، قافلے والوں سے پوچھو کہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جادو ہے یا کوئی اور ہے. کہا بات تو ٹھیک ہے. کچھ لوگ نکلے، خارجی رستے پہ کھڑے ہو گئے، قافلہ آیا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے. چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف تھا. ان میں سے بعض تو مان گئے، بعض نے پھر کہا ھذا ساحر، یہ تو کھلا جادو ہے، سحر مستمر. انہوں نے کہا سحر مستمر، اور یہ تو بڑا جادو ہے، یہ تو آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، یہ تو ہر طرف جادو ہو گیا، ہر ایک کی آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا. ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا، یہ جادو ہے. کاش اگر چاند کو 2. یہاں پہ ایک سوال ہوا امام باقلانی سے، پہلے ہی میں نے ایک دفعہ واقعہ ان کا سنایا. ان کو جب ایک شیعہ حاکم نے سفیر بنا کے بھیجا نا عیسائی حاکم کی طرف، عیسائی بادشاہ کی طرف، وہاں مناظرہ ہوا تھا، کچھ سوالات ہوئے ان سے، پادریوں نے کیے. پادریوں نے جو سوالات کیے نا ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو کیسے مان لیں؟ امام باقلانی عالم تھے، سبحان اللہ. انہوں نے پتہ کیا کہا، بحث نہیں کی زیادہ، انہوں نے کہا تمہارے لیے مائدہ نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ جو کھانا نازل ہوا تھا آسمان سے، ہوا نا؟ اس ٹائم کے یہودیوں نے تو نہیں دیکھا، اس ٹائم کے یہودیوں نے تو نہیں دیکھا. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ تم کہتے ہو مائدہ نازل ہوا، آسمان سے کھانا آیا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم کیوں مان لیں؟ فرمایا جس طرح مائدہ نازل ہوا تھا کچھ آنکھیں دیکھ نہیں پائیں، اسی طرح ہمارے مصطفیٰ کریم کے اشارے سے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، خاموش ہو گئے. سورہ رحمان بار 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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں بڑی سخت آیات ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کچھ لوگ آئیں گے گناہوں سے لت پت ہوں گے، گناہوں سے قبروں سے اٹھاتے ہی فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو وہاں نہیں لے کے آنا، میدان حشر میں سیدھا دوزخ کی طرف لے کے جانا. دوزخ، ان کو ہمارے پاس نہ لے کے آنا. اللہ نے فرمایا وہ فرشتے پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا یہ دوزخی ہیں. فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، یہاں سے پکڑ کے فرشتے کھینچیں گے، یہاں سے پکڑ کے چہرے کے بل ایسے کھینچیں گے، ایسے 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 کھینچیں گے. آپ کو پتا ہے یہ کیسے کھینچا جاتا ہے؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، چہرے کے بل کھینچیں گے اور کہیں گے ھذہ جہنم التی یکذب بہا، یہ ہے وہ دوزخ. تم وہاں دنیا میں بے حیائی کے اڈوں کے طواف کرتے تھے، آج اسی بے حیائی کے اڈوں کے طواف کرنے کی وجہ سے دوزخ کی آگ کا طواف کرو. اور فوراً فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کے لیے ایک جنت نہیں ہے، ڈبل جنتیں ہیں. عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، چشمے بہتے ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، بڑے بڑے تکیے لگے ہوں گے، سونے کے ریشمی کپڑے ہوں گے، ارد گرد حوریں، غلمان، خادمین طواف کر رہے ہوں گے، مختلف مشروبات پیش کیے جائیں گے. ایک آواز آئے گی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، تم نے دنیا میں ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے، تم نے وہاں احسان کیا، ہم یہاں پہ احسان کر رہے ہیں. اور حوریں بھی وہ دی، فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. ختم کہاں پہ ہوئی؟ فرمایا ہر شے فنا ہونے والی ہے، جس کا نام باقی رہے گا وہ تمہارے رب کی ذات ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام.
سورہ واقعہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے واقعہ کی تلاوت کیا کرو، اگر دل مردہ ہے تو سورہ واقعہ پڑھو، دل زندہ ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی جب واقع ہو جائے گی، مطلب قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، یہ قیامت کے آنے میں کوئی تردد نہیں ہے، خافضۃ الرافعہ، بڑے بڑے عزت دار جو دنیا میں ہوں گے ان کو ذلیل کر دیا جائے گا، اور بڑے بڑے جن کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، وڈیرے لوگ ذلیل و رسوا کرتے تھے، فرمایا ذلیل و رسوا ہونے والوں کو عزتیں دی جائیں گی۔ رجت الارض رجا، زمین پھٹ جائے گی، وبست الجبال بسا، پہاڑ بوسا بن جائیں گے، روئی بن جائیں گے، فکانت ہوا منبسا، ہر ایک عمل ہوا میں بکھر رہا ہوگا، یہ دیکھو تمہارے عمل، یہ ہر کوئی اپنا عمل دیکھ رہا ہوگا۔ اور فرمایا اس ٹائم فاصحاب المیمنہ، وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا۔ فرمایا تم کیا جانو یہ دائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال ملیں گے ان کی شانیں کیا ہوں گی؟ فرمایا علی سرر موضونہ، سرسبز و شاداب تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے، جام بر بر کر دیے جا رہے ہوں گے۔ اس دن میزبان کون ہوگا؟ اللہ، اور مہمان کون ہوں گے؟ نیک اور صالح لوگ۔ لحم مما یشتہون، ایسی کڑھائیاں پیش کی جائیں گی، ایسی کڑھائیاں کہ ان کڑھائیوں کو کبھی انہوں نے دنیا میں نہیں کھایا ہوگا۔ یہاں 3000 کی کڑھائی کھانے کے لیے رشوت لی جاتی ہے پہلے، تو 3000 کی کڑھائی کھانے والے جو رشوت لیتے ہیں ان کو وہاں نہیں ملے گی۔ فرمایا جنہوں نے ہمارے مطابق زندگی گزاری ان کو وہاں بڑی بہترین طرح طرح کی قسم کی طرح طرح کے گوشت کی بنی ہوئی کڑھائیاں کھلائی جائیں گی۔ کڑھائیاں بنائیں گی کون؟ حوریں بنائیں گی، حوریں۔ تم اور میں کیا جانے کہ حوریں کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی ہیں کہ اگر ایک دفعہ اپنا لعاب دنیا کے پانی میں ڈال دیں تو وہ پانی شہد بن جائے۔ اور فرمایا اتنی خوبصورت ہیں، قرآن پاک نے بھی فرمایا اتنی خوبصورت ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ جو شے وہ کھا رہی ہوں گی ان کے گلے سے نظر آئے گی، اتنی خوبصورت۔ پھر فرمایا اگر آنا چاہتے ہو، ہمارے مہمان بننا چاہتے ہو تو اس قرآن کو تھام لو، سورہ واقعہ پڑھے، اس قرآن کو تھام لو۔ اللہ نے فرمایا اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اللہ نے فرمایا ہم تجھ سے دور نہیں ہیں، ہم تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، دور تو ہم سے ہے، ہم تجھ سے دور نہیں ہیں۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ کبھی رب کو محسوس کریں رب کو، اللہ کو محسوس کریں بیٹھ کے، اور یہ محسوس ہوگا پریکٹس کے ساتھ، مراقبہ کریں تھوڑی دیر، یا اللہ کچھ دکھا، اپنا آپ دکھا، تو اللہ دکھاتا ہے اپنا آپ، انوار و تجلیات دکھاتا ہے۔ فرمایا ہم سنا نہیں ہم نے قرآن میں بار بار، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، دیدار کرواتے ہیں۔ سورہ حدید، اہل جنت جنت میں کھڑے ہیں، نافرمان لوگ کہیں گے اے جنت کا تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو، کچھ چیزیں ہمیں بھی دے دو، یہ نور جو روشنی تمہارے دائیں بائیں جا رہی ہے، جو تمہیں آج کی تاریکی میں روشنیوں کے اندر لے کے جا رہی ہے، تھوڑا سا نور، تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو۔ اہل جنت جائیں کہیں گے فرجعوا وراءکم، دنیا میں واپس چلے جاؤ، وہاں سے یہ نور تلاش کر کے لے کے آؤ۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں پہ نور ملے گا، آج کوئی نور نہیں ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی کہ بس وہاں سوائے افسوس کے یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش ہم نے وہاں یہ کیا ہوتا، کاش، آواز آئے گی کلا، نہ، اب ہرگز، اب کوئی موقع نہیں ہے۔ وقعت کلمۃ ربک، تمہارے رب کا فیصلہ اب حتمی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد محبت بری آیت سنیں، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر میں جھک جائیں؟ وہ وقت کب آئے گا؟ ایک کلام کا محبت بھرا انداز دیکھیں، اللہ فرما رہا وہ وقت کب آئے گا
میرے بندو کہ تم میری بارگاہ میں آ جاؤ. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، تمہاری لمبی لمبی امیدوں نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا، ہم سے دور کر دیا. اس دنیا کی زندگی نے ہم سے دور کر دیا. یہ تو سارے کا سارا ہی فتنہ ہے، آزمائشیں ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس طرح دنیا میں ان کے اوپر اللہ کا فضل تھا، آخرت میں بھی اللہ کا فضل ہوگا. اگر میں آپ سے کہوں آخری 10 پارے 21 سے لے کے 30 تک، ان 10 پاروں کو اگر ہم عنوان دیں، ایک عنوان تو کیا عنوان دیں گے؟ یہ پورے کے پورے 10 پاروں کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. پورے 10 پاروں میں اگر آپ پرسنٹیج نکالیں نا تو 60 to 70% حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک بیان ہوئی، حضور کے معجزات بیان ہوئے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، رفعت اور آپ کے ادب کی طرف اشارہ کیا گیا. 27ویں پارے میں آپ نے نہیں دیکھا کتنی دفعہ ذکر آیا؟ 28واں پارہ تو ہے ہی سارے کا سارا شروع سے لے کر آخر تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے. اور آخری 2 پاروں کا عنوان اگر رکھیں ہم، آخری 2 پاروں کا عنوان قیامت. ادھر قرآن مکمل ہو رہا ہے، ادھر کائنات مکمل ہو رہی ہے. ادھر قرآن تکمیل کے مراحل میں جا رہا ہے، پڑھنے والا تکمیل کے مراحل میں داخل ہو رہا ہے، ادھر کائنات اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے. ادھر قرآن کا اختتام ہو رہا ہے 30ویں پارے کی طرف، ادھر چاند سورج سمندروں کا اختتام ہوگا. رونگٹے کھڑے کر دینے والے یہ 2 پارے ہیں، 29واں پارہ اور 30واں پارہ. 29واں پارہ آپ کو رونا آئے یا نہ آئے، معنی سمجھ آ رہا نہیں آ رہا، روتے رہے. الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق. اللہ اکبر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولا